ایک بادشاہ کا غلام فرار ہو گیا۔ اس غلام کو ہر جگہ تلاش کیا گیا، لیکن وہ ایسا ہوشیار نکلا کہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ اس دور میں غلام کا یوں مالک کے گھر سے فرار ہونا ایک سنگین جرم تصور کیا جاتا تھا۔ مفرور غلام جب بھی گرفتار ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کا یہ غلام بھی ایک عرصہ تک روپوش رہا اور اسے کوئی ٹھکانہ نہ ملا جہاں وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا۔ اس پر ہر وقت یہی خوف طاری رہتا کہ بادشاہ کے سپاہی آئیں گے اور اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس غلام نے اس بے سکونی سے نجات پانے کے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اس غلطی کی معافی مانگنی چاہیے۔ شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ غلام اس سوچ کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی اس گستاخی کی معافی مانگی۔ بادشاہ کیونکہ اس غلام سے بادشاہ کو نفرت ہو چکی تھی، اس لیے اس نے اسے دیکھتے ہی حکم جاری کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے اس غلام کو پکڑا اور قتل گاہ کی جانب لے کر چلا۔ اس غلام کی آنکھوں کے آگے قتل کا حکم سن کر اندھیرا سا چھا چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب چند لمحوں بعد اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس غلام نے اپنے حواس کو قابو میں کیا اور بارگاہ الہی میں یوں دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے مجھے بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے اور بادشاہ کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں اور بادشاہ کو اس گناہ کی سزا نہ دینا۔ میں اسے اپنا خون معاف کرتا ہوں کہ میں نے ایک عرصہ تک اس کا نمک کھایا ہے۔ جلاد اور بادشاہ کے مصاحبوں کے لیے یہ عجیب بات تھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جسے بھی موت کی سزا دی جاتی ہے وہ بادشاہ کو برا بھلا کہتا ہے اور خوب گالیاں سناتا ہے۔ بادشاہ کے کانوں میں جب اس غلام کی فریاد پہنچی تو وہ اس کی وفاداری سے خوش ہوا اور اس کے قتل کا حکم واپس لیتے ہوئے اسے آزاد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اس غلام کو اپنے مصاحبوں میں شامل کر لیا اور خوب انعام و اکرام سے نوازا۔